یہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جیسے میاں بیوی کی محبت بہت ضروری ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے، ہیں جی اولاد والدین کی محبت بہت ضروری ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے، اسی طرح مقتدیوں اور امام صاحب کی محبت بہت ضروری ہے مسجد کا نظام چلانے کے لیے۔ اور آپ سے اللہ بڑا کام لیں گے، آپ کا فیض، آپ کی مسجد کا فیض صرف اس چھوٹے سے شہر میں نہیں، چھوٹے سے علاقے میں نہیں، پوری دنیا میں پھیلے گا، قیامت تک کے لیے پھیلے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کے دن نامہ اعمال اس لیے مؤخر کیا کہ قیامت تک آپ نے جو خیر کے سلسلے چلائے وہ آپ کے کھاتے میں یوں لکھے جاتے رہیں گے جیسے آپ خود کر رہے ہوں، تو قیامت تک آپ زندہ رہیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے شر کے سلسلے چلا کے جاتے ہیں، اور وہ شر سے ان کے چلائے ہوئے سلسلے ان کے نامہ اعمال میں حدیث پاک کی روح سے ایسے لکھے جیسے خود کر رہے ہیں۔ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ تو اللہ ہم سب کو خیر کے سلسلے چلا کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو بڑے اس میں یعنی جیسے ہم نے بعض اپنے نیک بزرگوں کو دیکھا، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا، وہ آخرت کے لیے ایسے آخرت کے کاموں میں ایسے اہتمام سے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں جیسے آخرت ان کے سامنے ہے، جیسے دنیا دار دنیا کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ پاگلوں کی طرح کر رہے ہیں، حالانکہ 1 منٹ کی گارنٹی نہیں، اس 1 منٹ کی جس زندگی کی گارنٹی نہیں، اس کے لیے وہ کیسی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کروڑوں گنا زیادہ بھاگ دوڑ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کروڑوں گنا بڑی ہے اور دنیا کروڑوں گنا چھوٹی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، ہم حبشہ گئے تبلیغی جماعت کے ساتھ، مختلف ملکوں میں اللہ نے جانے کی توفیق دی، تو وہاں پر حبشے میں دیکھا کہ وہاں پر عربی میں الحمدللہ ہم بیان کرتے تھے، ہمارے سامنے حبشے کے عرب حضرات بیٹھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ان کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا تھا۔ تو جب رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو سب بلند آواز سے پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دھمکی دی اور بخیل بتلایا اور فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو برباد ہو وہ شخص جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہہ نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا کی اور حضور نے آمین کہہ دی۔ فرشتوں کا سردار بد دعا کرے اور نبیوں کا سردار اس پر آمین کہہ دے، کتنی خطرناک بد دعا ہو گئی۔ کس کے لیے ہو گئی؟ جو حضور کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حبشہ نہیں، وہ تو ضمناً بات آ گئی، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت نکاح کو آسان کرنا بھی ہے اور نکاح کو عام کرنا بھی ہے۔ نکاح کو جتنا سستا کریں گے، آسان کریں گے، عام کریں گے، گناہ اتنے مشکل اور مہنگے ہوں گے۔ اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا کوئی اختلاف ہے جی؟ کوئی اختلاف نہیں۔ ان رسم و رواج کے خلاف ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تمام رسم و رواج اس میں ہمارے بریلوی بھائی بھی ہم سب ایک ہیں۔ یہ دیکھو جی، یعنی مہندی کی رسم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ابھی ان دنوں میں ایک مہندی کی رسم ہوئی جس میں سنا 16 کروڑ روپے صرف مہندی کی رسم پہ لگے، اور بارات کے رسم اور مختلف رسمیں، اور اس میں گانے بجانے والے کنجر آئے، ان میں سے ایک کو کتنا ہے؟ ایک کو 50، ایک کو 55، ایک کو 50 لاکھ دیا گیا، ایک کو 55 لاکھ دیا گیا۔ اور آج ہم نکاح پڑھا کے آئے مسجد میں، ہیں جی وہ نکاح رخصتی کی تقریب میں تھے ہم، الحمدللہ دیکھ کر ایمان تازہ ہوا۔ دولہے نے نماز پڑھائی، دولہے نے اذان دی، ہیں جی، اور مسجد میں ماشاءاللہ تقریب ہوئی، ایسا ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ ہمارے ڈرائیور بھائی بیٹھے ہیں، اس شادی کی تقریب کو دیکھ کر کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جیسے آسمان زمین کا خلا میری خوشی سے بھر گیا ہو، اتنی زیادہ خوشی ایک عام آدمی کو دیکھ کر۔ اور یہ کیا ہے؟ روحانی خوشی ہے۔ اللہ کی قسم میں ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں جو سنت والی شادی ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب جتنی شادی ہوگی اتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور خیروں کے نزول کا ذریعہ ہوگی، اور جتنی اسراف والی اور تبذیر والی شادی ہوگی وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے، غضب اور قہر کو نازل کرنے والی شادی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، بنا ضرورت خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔
تبذیر کہتے ہیں بے ضرورت خرچ کرنا، ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا. بھائی مہندی کی رسم کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، اور یہ گانے بجانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہمارے لاہور میں شادگراہ میں مہندی کی رسم ہو رہی تھی. مہندی کی رسم کے دوران اوپر سے اچھا بھلا مضبوط شادی حال، اللہ کا غصہ غضب اور قہر کا کوڑا برسا، اور اسی وقت وہ جو چھت گیری شادی حال کی، اور وہیں دلہن اللہ کے پاس چلی، ویڈیو بن رہی ہے، اور جناب وہ سارا پروگرام چل رہا، گانے بجانے والے آئے ہوئے ہیں، ناچنے کودنے والے آئے ہیں، اور اسی مہندی کی ہندوانہ رسم کے دوران وہ دلہن کہاں چلی گئی؟ جہاں ہم سب نے جانا. لیکن کتنی گندی موت آئی. اللہ ہم سب کو ایسی موت سے بچائے. حدیث پاک میں صاف آتا ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، جو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. ایسی لعنتی حالت میں اس دلہن کی اللہ کے ہاں پیشی ہو گئی. کتنی خطرناک بات ہو گئی. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. ہر وقت ڈرتا رہے، ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، ابھی اس کام کو کرتے کرتے میری موت آ گئی، میرا کیا بنے. ابھی انڈیا سے ہمارے تبلیغی مشائخ کرام تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہیں جی حویلی سے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے داعی اللہ تھے، جنہوں نے ساری زندگی پون صدی تقریباً صبح و شام دن رات ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، توحید کی دعوت دی. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کے غیر مردے تو مردے ہیں، زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں کچھ ہوتا، فوجوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کی نفی کی. اور اس توحید کی دعوت دیتے دیتے جب اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے جب جنازہ کروایا تو جنازے میں لاکھوں لوگ چند گھنٹوں میں پہنچ گئے. پورے ملک سے، پوری دنیا سے سارے ایئرپورٹ ختم ہو گئے، ایئرپورٹ بھر گئے، جہاز ختم ہو گئے. جہازوں میں انہوں نے 2 گنا 4 گنا 10 گنا 20 گنا کرائے بڑھائے، پھر بھی جہاز ختم ہو گئے، سواریاں باقی تھیں. کراچی سے، اور یہ سب بابا جی کیا لگتے تھے ان کا، بابا جی کی تو آواز بھی سمجھ نہیں آتی. یہ پٹھان بیٹھے ہمارے سامنے، پٹھانوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی آواز، سمجھے، لیکن اس کی چیخ پکار اور اس کے درد اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. توحید کی دعوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنے اس عاشق اور اپنے محبت کرنے والے کے جنازے کو ایسا کروایا کہ میرے عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. وہاں لاکھوں لوگ چند گھنٹوں میں پہنچ گئے، لاکھوں لوگ راستوں میں پھنس گئے، دور دور تک ٹریفک بلاک ہو گئی، اور کروڑوں ساری دنیا میں تڑپتے رہ گئے کیسے اس جنازے میں پہنچ جائیں. تو ان کی جو ہے نا بہت چاہت ہوتی تھی کہ کیسے اللہ کے سارے بندے اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے. تو ہم حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر پہ آ رہے تھے انڈیا کے اس بزرگ کے ساتھ. تو میں نے ان سے پوچھا، حضرت ہمارے ہاں بھی حسن خاتمے کے بہت سارے واقعات ہیں، آپ کے ہاں بھی بہت سارے واقعات ہوں گے، پوری دنیا میں جو بھی اللہ رسول کی چاہت کے مطابق چلتے ہیں اللہ ان کو پیاری موت نصیب فرماتے. تو انہوں نے بتایا، میں نے ایک خطرناک موت سنائی ہے، پیاری موت بھی سن لیجیے. پیاری موت، انہوں نے کہا علماء اور بڑے بڑے مشائخ ان کی موتوں کے تو بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں. ایک عام آدمی، عام تبلیغی آدمی روزانہ یعنی 3 تسبیحاں، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار کی تسبیحاں صبح اور شام پڑھتا تھا. تو شام کو وہ نماز پڑھ کے اور تسبیح پڑھ رہا تھا اہتمام سے بیٹھ کے، بس وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے یوں سر لڑکا اور اللہ کے پاس، تسبیح پوری کی اور اللہ کے پاس. ہمارے دعوت اللہ رسالہ جو چھپتا ہے اس کے پڑھنے والے ایک چنیوڑ کے قریب ایک گاؤں کے، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا ہمارے والد صاحب نے وفات کے وقت موبائل منگوایا، کہا ریکارڈنگ کرو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں سارے گاؤں والوں سے معافی مانگتا ہوں، خصوصاً میرا یہ جو مسجد، گاؤں میں 4 مسجدیں، چاروں مسجدوں کے امام صاحبان کو میرا سلام کہہ دینا، اور سب سے میری معافی کر لینا کہ میرے سے کوئی غلطی ہو معاف کر دیں، اور گواہ بن جاؤ. اور کلمہ پڑھنا شروع کیا، 1-2 دفعہ نہیں، تقریباً گھنٹہ بھر کلمہ پڑھتے رہے، اور ریکارڈنگ انہوں نے مجھے سنوائی. کتنی پیاری موتیں آ رہی ہیں. خود میرے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس گئے. چہرے پہ اتنی واضح مسکراہٹ تھی، ہمیں ان کی جدائی کا صدمہ کم تھا، ان کے حسن خاتمے میں برشت زیادہ تھا. تو بھائی جیسی زندگی گزرتی ہے ویسے اللہ موت نصیب فرماتے ہیں.
ہم سب دل سے دعا کر لیں. ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, اور یقیناً حدیث پاک کی روح سے اس وقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم اغفر لہم ورحمہم. اس وقت فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, نورانی معصوم مخلوق آپ کے لیے میرے لیے دعائیں کر رہی. تو اس وقت ہم دل سے دعا کرتے ہیں, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہم سب کو بھی حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے. ہم سب کی موت آئے اس حال میں کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, اور ہمیں اللہ سے ملنے کی خوشی ہو, اللہ ہمیں خوشی سے محبت سے اپنے ہاں بلا رہے ہوں, اور اللہ ہمیں زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں اللہ ہمیں ان کا انعام دینا چاہ رہے ہوں. اللہ ہمیں ایسی پیاری موت نصیب فرمائے. تو محترم بھائی, میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا, دوسرا رسم و رواج سے بالکل پاک کرنا. اور رسم و رواج ماشاءاللہ علماء کرام آپ کو تفصیل سے سناتے بتاتے رہتے ہیں, تمام رسم و رواج سے سنت. ایک عورت نے شادی کرنے لگی, بیٹی اس کی ایک ہی تھی, تو اس کی سہیلیوں نے اور اس کی یہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ بہت رسم و رواج میں بہت آگے ہوتی ہیں. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. لیکن بہت ساری نیک خواتین بھی ہیں ماشاءاللہ. جیسے ان کا واقعہ سنانے لگا ہوں تو ان کو بعض خواتین نے کہا بھئی آپ کی ایک ہی تو بیٹی ہے, اس میں وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو. اس نے کہا میری ایک ہی تو بیٹی ہے, اس لیے میں نے اس میں نہ یہ کرنا ہے نہ وہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ رسول چاہتے ہیں. الحمدللہ جیسے آج ہم وہ تقریب میں آئے بغیر جہیز کے, بغیر کسی رسم و رواج کے, مسجد میں الحمدللہ دعا ہوئی, اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو ہے نا سنت کے مطابق رخصت کیا, اور دعائیں پڑھتے ہوئے رخصت کیا. جو نیکی اور تقوی کے ساتھ چلتے ہیں اللہ یوں ان کا سلوٹوں میں کام بناتے ہیں, بغیر کمائے مال عطا فرماتے ہیں, بغیر مال کے چیزیں عطا فرماتے ہیں, بغیر چیزوں کے اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. دونوں جو ان کو اللہ نے دولہے عطا فرمائے, اس میں میرا اللہ کی قسم کوئی کمال, یہ اللہ کے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہم تو بس ہاتھ لگانے والے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسے رشتے ہوتے ہیں ہم صرف ہاتھ لگاتے ہیں اور رشتہ ہو جاتے ہیں, ہم ایک ذریعہ بنتے ہیں صرف. باقی اللہ کی طرف سے انہوں نے اللہ سے مانگ رکھا ہوتا ہے, اللہ سے فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے, اور اللہ نے وہ جوڑا بنا رکھا ہوتا ہے. ہمیں صاف نظر آتا ہے یہ جوڑا بنا ہوا تھا اوپر سے, ہم نے صرف بس برائے نام ہم ہیں اور باقی کرنے والے اللہ ہیں جی. اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کا سارے غیر, اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے سارے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک نورانی خوشبودار پاکیزہ طریقوں سے اللہ خوش ہو کر انعام کے طور پر ہمارے کام آسان بناتے ہیں. تو تیسرا کام یہ ہے بھائی, اپنے بزرگ ہوں, خواتین ہوں, بیوہ ہو جائیں, ان کی اگلی شادیاں فوراً کر دیں. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شادی کنواری ہے, وہ کون ہے؟ ہم ام المؤمنین, ہم سب کی محترم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ کنواری ہیں, باقی سب بیوہ ہیں, ایک مطلقہ ہیں جی, اکثر یعنی بیوہ ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 2 مرتبہ بیوہ تھی, ان سے شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم بھی اپنے علاقوں میں اپنے برادری میں بیوگان سے جی درخواست کر کے ان کی اگلی شادیاں کروا دیا کریں. اور اس میں اگر آپ کو کوئی بعض دفعہ جو ہے نا وہ اس کی جائیداد کی تقسیم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اگر یہ شادی ہوگی تو جائیداد کا کوئی چکر پڑ جائے گا, تو بھائیو آپ کی جائیداد جس کی وجہ سے آپ بیوہ کی شادی کو روک رہے ہیں, وہ جائیداد 2 کروڑ کی ہو, 4 کروڑ کی ہو, 1 ارب کی ہو, 10 خرب کی ہو, ساری دنیا کی وہ جائیداد ہو اس کی, اللہ کی قسم ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ, اگر ساری دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی اس کی قیمت ہوتی, ما سقا کافرا منہا شربا, اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے اور اللہ کا حکم بڑا ہے. اللہ کے ایک حکم پر, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر, اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت پر, اللہ کی قسم یہ 2-4 کروڑ نہیں, 2-4 ارب خرب نہیں, ساری دنیا کو ہم ٹھکرا سکتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگائیں, اور یہی آخرت میں بڑے درجات اور بڑے بڑے انعامات کا ذریعہ بنیں. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی قسم دنیا میں آئے ہیں بھائی, آج ہے کل, اور کل تو بڑی لمبی ہے, پل کا پتہ نہیں. آپ مسجد میں خود تشریف لائے ہیں اور باہر بھی خود جائیں گے, یا آپ کو اٹھا کے اور جو مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں. تو بھائیو چھوٹی زندگی ہے مختصر سی, اس میں ہم سب نیت کریں, ہم انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول کی ہر چاہت کو چالو کریں گے. یہ جو بیوگان کی بات چل رہی, اپنے قوم برادری میں اپنے آس پاس میں کسی بیوہ کو بغیر نکاح کے نہیں رہنے دیں, بالکل نہیں رہنے.